اور استاذ گرامی حضرت مولانا افضل حسین صاحب قبلہ مصباحی، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، پردہ نشی اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین الی یوم الدین و الی غیر النہایہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروگرام، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یقیناً یہ پروگرام بڑا اہم ہے۔ ابھی آپ حضرات نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ جو طلبہ و طالبات ہماری سنی رضا مسجد میں زیر تعلیم ہیں، انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت کا مظاہرہ آپ حضرات کے روبرو پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے مابین حاضر آیا۔ اللہ تعالی مجھے تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں حق کہنے اور حق سن کر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی۔ اٹھیں امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، اٹھیں امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیج دے آ جائیں لے کر ذوالفقار اپنی۔ اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس سے بہتر لفظوں میں آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اے لوگو، تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ حضرات، یہ آیت کریمہ چند الفاظ کا مجموعہ، لیکن اس کے ترجمے پر آپ غور و فکر کریں اور آیت کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ہمیں کس بات کا حکم دیا ہے، اللہ تعالی اپنے اس فرمان سے ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، رسول اللہ کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرات گرامی، یہ قرآن کا اعلان ہے کہ پوری دنیائے انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔
یہ اعلان مسلمان اپنی جلسہ گاہ سے کرتا ہے، مسلمان اپنی درسگاہ سے کرتا ہے اور منبر و محراب سے کرتا ہے، اور یہ اعلان سن کر ایک مسلمان خوش ہوتا ہے کہ ہم ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ جن کی زندگی دنیائی انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرات، جہاں مسلمان اس اعلان کو سن کر خوش ہوتا ہے تو دوسری طرف دنیا میں بسنے والے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی پیشانیاں شکن آلود ہوتی ہیں۔ یہودی بھی خفا ہوتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ کیسے ہو سکتی ہے، ہمارے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اسی طرح عیسائی بھی ناراض ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے اور اسوہ حسنہ ہے۔ پارسی بھی ناراض ہوگا اور ہمارے برادران وطن بھی برہم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ سمندر پار پیدا ہونے والے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ کیسے بن سکتی ہے۔ ہمارے ملک میں جو ریشی اور مونی پیدا ہوئے ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ حضرات، دوسرے مذاہب کے جو ماننے والے ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں اور وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے یہ اعلان کیا اور یہ چیلنج کیا تو گویا کہ آپ نے دنیا میں بسنے والے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو دعوت مبارزت پیش کر دی۔ لوگ آگے بڑھ کر آپ کا دامن نہیں گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ تم کیسے کہتے ہو اور کیسے ہم مان لیں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پوری دنیا انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے اور اچھا آئیڈیل ہے اور اسوہ حسنہ ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور اگر آپ نے بھولے پن سے یہ کہہ دیا کہ یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا قرآن اعلان کرتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے، تو وہ فوراً پلٹ کر آپ کی بات کا جواب دیں گے کہ تمہارا قرآن تمہارے لیے دلیل ہو سکتا ہے، تمہاری حدیث تمہارے لیے سند ہو سکتی ہے۔ ہم جب ایمان لائے ہی نہیں، ہم جب نے اسلام قبول کیے ہی نہیں، ہم نے جب اسلام کا کلمہ ہی نہیں پڑھا تو قرآن ہمارے لیے دلیل اور سند کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا پتہ چلا کہ جو ہمارے مخالفین ہیں، جو دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ آپ کی قرآن کی بات کو بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر آپ دنیا کے لوگوں سے اپنی بات منوانا چاہیں گے اور اگر آپ کو اپنی بات پوری دنیا کے لوگوں سے منوانی ہے تو آپ کو عقل کا سہارا لینا پڑے گا، عقلی دلیل دینی پڑے گی، میزان عقل کا سہارا لینا پڑے گا، اور عقل کی کسوٹی پر اگر آپ ثابت کر دیں گے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے، تو ساری دنیا آپ کی بات مانتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے کہ آدمی اپنے لیے ہر عیب گوارا کر سکتا ہے مگر پاگل ہونا گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو ارسطو اور افلاطون جیسی عقل والا سمجھتا ہے، اس لیے اگر آپ نے میزان عقل سے ثابت کر دیا، عقل کی کسوٹی پر ثابت کر دیا کہ بلا شبہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے بہترین آئیڈیل ہے، ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے، تو وہ آپ کی بات آسانی سے مان جائیں گے اور مانتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات، میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت میں عقلی دلیل سے بھی آپ حضرات کے سامنے اس بات کو ثابت کروں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے، خواہ وہ مسلم مذہب کا ماننے والا ہو یا نان مسلم ہو، سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اور یہ بات صرف میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ہمارے تمام بزرگوں نے یہی بات کہی ہے اور ہمارے تمام اسلاف نے اسی کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ درجہ عالمیت میں بوسطہ ایک کتاب ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے دیپاچے میں فرماتے ہیں مپندار سعدی کی راہ صفا تواں رفت جز بر پے مصطفیٰ، یعنی اے سعدی
ایسا گمان بھی مت کرنا کہ حقیقت کا راستہ، سچائی کا راستہ، نجات کا راستہ بغیر مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی پیروی کے چلا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر تمہیں نجات کی راہ پانا ہے، سچائی کے راستے پر چلنا ہے، حق کو جو ہے پانا ہے، تو مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے نشان قدم کو دیکھ کر چلنا ہوگا، رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نشان قدم کو دیکھ کر چلے گا وہ منزل سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم کو چھوڑ دے گا، ان کے نشان قدم پر نہیں چلے گا، وہ زندگی بھر چلتا رہے گا اور منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ میں حدیث پاک کا واقعہ سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کا مجمع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئے، سلام کیا، ادب کے ساتھ محفل میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم علماء یہود سے حضرت موسیٰ کلیم کی باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، برگزیدہ نبی تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان باتوں کو نوٹ کر لیا کریں، ہم ان باتوں کو لکھ لیا کریں جو صرف نہ یہ کہ ہمارے لیے کارآمد ہو، ہمارے لیے مفید ثابت ہو، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی مفید ہو، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ مفید ثابت ہو۔ کتنا سادہ سوال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں کیا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ لیکن روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، چہرے کا جغرافیہ بدل گیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عمر تم علماء یہود سے سن کر حضرت موسیٰ کلیم کی باتیں نوٹ کرنا چاہتے ہو، لکھنا چاہتے ہو، تاکہ وہ تمہارے لیے بھی کارآمد ہو اور تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے بھی کارآمد ہو۔ سنو سنو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج حضرت موسیٰ کلیم بھی اپنی ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑتی، میرے نقش قدم پر چلنا پڑتا، میری پیروی کرنی پڑتی۔ وہ اپنا مذہب نہیں چلا سکتے تھے، وہ اپنی شریعت نہیں چلا سکتے تھے، وہ اپنا دستور نہیں چلا سکتے تھے، وہ اپنا نظام نہیں چلا سکتے تھے، اس لیے کہ میں اس دنیا میں ناسخ ادیان عالم بن کر آیا ہوں۔ میرے آنے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب کسی کی شریعت نہیں چلے گی، کسی کا دین نہیں چلے گا، کسی کا مذہب نہیں چلے گا، کسی کا قانون نہیں چلے گا، کسی کا نظام نہیں چلے گا، کسی کا دستور نہیں چلے گا۔ اگر نظام چلے گا تو نظام مصطفیٰ چلے گا، اگر قانون چلے گا تو قانون مصطفیٰ چلے گا، اگر مذہب چلے گا تو مصطفیٰ کا مذہب چلے گا، اگر شریعت چلے گی تو مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی شریعت چلے گی۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم سے فرمایا کہ اگر آج حضرت موسیٰ کلیم بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑتی، مجھے فالو کرنا پڑتا، میرے نقش قدم پر چلنا پڑتا۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں رسول اللہ کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ تو مذہبی روایت تھی، یعنی دلیل نقلی آپ سمجھیں، لیکن عقلی دلیل کے عقل کہتی ہے کہ صرف اور صرف رسول اللہ ہی کی زندگی کو ہم اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا سکتے ہیں۔ عقلی دلیل بھی ایک آپ صرف سماعت کر لیجئے۔ نمونہ کے فلسفے کو آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ کون سی شے نمونہ بن سکتی ہے، کون سی چیز آئیڈیل بن سکتی ہے اور کون سی چیز آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتی ہے۔ پہلے آپ کو اس بات کو جاننا ہوگا، تو آپ سمجھیں کہ نمونہ وہ شے ہوا کرتی ہے، آئیڈیل وہ ذات ہوا کرتی ہے جو حاضر و موجود ہو۔ جو حاضر و موجود نہ ہو وہ آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتی ہے۔ جس چیز کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا جائے اس کا موجود ہونا ضروری ہے، اور اس کو اگر آپ مثال کے ساتھ سمجھیں تو اور آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پر
یہ میری ٹوپی آپ لے لیجئے۔ تو اگر آپ کو اس نمونے کی ٹوپی چاہیے بالکل اسی طرح، تو اگر آپ کلاه فروش کے پاس جائیں گے، ٹوپی بیچنے والے کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ مولانا سرور کے ٹوپی کے نمونے کی ایک ٹوپی مجھے دے دو، تو وہ آپ سے فوراً کہے گا کہ آپ ان کی ٹوپی کو پیش کریں، آپ ان کی ٹوپی کو میرے سامنے حاضر کریں تاکہ سیم انہی کی ٹوپی کی طرح میں ٹوپی آپ کو پیش کر سکوں، ان کے ٹوپی جیسی، ان کے ٹوپی کے نمونے کی طرح میں دوسری ٹوپی آپ کو دے سکوں۔ اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ تو ٹوپی لگا کر اپنے گھر چلے گئے، تو دکاندار کہے گا کہ تمہاری عقل بھی ان کے گھر چلی گئی ہے، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے جس ذات کو نمونہ بنایا جاتا ہے، جس شے کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے، اسے پیش کیا جاتا ہے، اسے حاضر کیا جاتا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ آئیڈیل اور نمونہ وہی ذات ہو سکتی ہے جو حاضر و موجود ہو۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ سب کی زندگیاں مٹ گئیں، اگر کسی کی زندگی باقی ہے تو وہ صرف اور صرف مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی زندگی باقی ہے۔ اگر اس کا اندازہ آپ کو لگانا ہے تو بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، صحیح ستہ کی اور دوسری کتابیں پڑھو، پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہے ایک ایک گوشہ آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو سب کچھ ملتا ہوا نظر آئے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیسے پیدا ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے تو کیسے پروان چڑھے، پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے تو کیسے لائے، پیغمبر نے عنوان شباب پر قدم رکھا تو کیسے رکھا، پیغمبر نے نیام فرمایا تو کیسے نیام فرمایا، پیغمبر نے قیام فرمایا تو کیسے قیام فرمایا، پیغمبر نے مہمانوں کا استقبال کیا تو کیسے کیا، پیغمبر نے اپنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، پیغمبر نے غیروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، پیغمبر نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کس انداز سے کیا، پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کس طرح سے کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرح سے ادا کی اور کس وقت میں کتنی رکعت ادا کی، سب کچھ آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو نقش کل حجر فرما دیا ہے، اور قدرت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر خلود کی مہر لگا دی ہے، جسے مٹایا نہیں جا سکتا، جسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اس کے مقابل میں دنیا کے آپ کسی بھی ریفارمر کی ذات کو لے لو، کسی بھی مذہبی پیشوا کی ذات کو لے لو، شخصیت کو لے لو، جس قدر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تفصیل کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جس بھی گوشے کو ہم دیکھنا چاہیں فوراً کتاب کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی ریفارمر کی ذات ایسی نہیں ہے، کسی بھی مذہبی پیشوا کی ذات ایسی نہیں ہے، کسی بھی مذہبی رہنما کی شخصیت ایسی نہیں ہے، حتیٰ کہ لوگ اپنے رہنما کا نام بھی بھول گئے، کہاں پیدا ہوئے تھے یہ بھی بھول گئے، اور ان کی جائے ولادت ہی بھول گئے۔ اگر یہی جگہ معلوم ہوتی تو بابری مسجد کا اتنے دن سے جھگڑا ہی کیوں چلتا؟ تو بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی زندگی وہ زندگی ہے جسے ہم اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، بلا شبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، اور ان کی زندگی کے علاوہ کسی اور کی زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی آیت میں نہیں، قرآن مقدس کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ اپنے امتیوں سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اے نبی آپ فرمائیں کہ میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس آیت کریمہ میں بھی رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، رسول اللہ کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، رسول اللہ کی زندگی کو جو ہے اپنے لیے آئیڈیل بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ تمہیں جو دیں اسے لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے بھی یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے جو ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کا حکم ہمیں اس آیت کریمہ میں بھی دیا گیا ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، اپنے لیے نمونہ بنائیں، اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھال کر گزارنے کی کوشش